بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی ممالک میں اکثر دواؤں میں 1% سے لے کر 25% تک الکوحل شامل ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوائیاں عموماً نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش جیسی معمولی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور تقریباً 90% دواؤں میں الکوحل ضرور شامل ہوتا ہے۔ اب موجودہ دور میں الکوحل سے پاک دواؤں کی تلاش مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ الکوحل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل آسان ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ عنہما کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دوا کے حصول طاقت کے لیے اتنے مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو، اور دوسری طرف دواؤں میں جو الکوحل ملایا جاتا ہے اس کی بڑی مقدار انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیر، گندھک، شہد، شیرہ دانہ، جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا دواؤں میں استعمال ہونے والی الکوحل اگر انگور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ عنہما کے نزدیک اس دوا کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ وہ حد سکر یعنی کہ نشہ تک نہ پہنچے، اور علاج کی ضرورت کے لیے ان دونوں اماموں کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر الکوحل انگور اور کھجور ہی سے حاصل کی گئی ہو تو پھر اس دوا کا استعمال ناجائز ہے، البتہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس حالت میں حنفیہ کے نزدیک تداوی بالمحرم جائز ہے۔